الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانعام کی آج ہماری 11ویں کلاس ہے۔ سورۃ الانعام کا 11واں رکوع ہے اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے اس پارے کا 16واں رکوع ہے۔ آج کے ہمارے اس رکوع میں 4 آیات مبارکہ ہیں جن کو ہم سیکھیں گے۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی 4 آیات مبارکہ جن کے اوپر پورا رکوع مشتمل ہے، یہ اور اگلا رکوع اور اس سے اگلا رکوع بلکہ پوری سورہ مبارکہ اب جو آنے والی ہے وہ انہی احکام پر مشتمل ہے جو سورۃ الانعام کی 6 سرخیاں ہیں، اور وہ توحید باری تعالیٰ کا اور قدرت باری تعالیٰ کا وہ واضح تصور ہے جو ہر قسم کے شرک اور ملاوٹ سے پاک ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو حلت اور حرمت کی اتھارٹی رکھتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو مکی صورت میں شاندار موضوعات ہیں وہ قدرت باری تعالیٰ کی وہ قانونی اتھارٹی ہے کہ جس میں حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بڑی مختصر آیات ہیں 4۔ سب سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے آج کے رکوع کی، یہ بنیادی طور پر یہود اہل کتاب میں سے جو یہود ہیں ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی رسالت کو تو مانا، آسمانی کتابوں کو بھی مانا، لیکن ان کے اندر امینڈمنٹس کر دیں۔ اب جب آقا نامدار علیہ السلام تشریف لائے تو اہل کتاب نے نبی پاک علیہ السلام کی ضد میں بجائے اس کے کہ صرف آپ کی رسالت کا انکار کرتے، انہوں نے نفس رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ تو یہاں ان کے اس رویے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ گویا کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا اور حضور کی نبوت کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کی اتھارٹی کا ہی انکار کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور جو یہود مدینہ تھے ان دونوں کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ تھا اور بڑا ایک انٹلیکچول انسان سمجھتے تھے اہل مکہ اہل کتاب کو، تو جب حضور کے خلاف ہی اکٹھے ہوتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے۔
تو دونوں طرح کے نزول ہیں، لیکن جو اکثریت کا رجحان ہے وہ اہل کتاب کے اس رویے کی تردید کی طرف ہے۔ انہیں ایک دلیل دی گئی ہے کہ اگر تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تمہارے نبی ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ جو کتاب لے کر آئے ہیں، جس کتاب کو تم نے اپنے مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے، جس کو تم نے ورق پارا پارا کر کے رکھا ہے اور ضرورت کی بنا پر لوگوں کے سامنے رکھتے ہو اور فوائد حاصل کرتے ہو، پھر تم اس کتاب کا بھی انکار کر رہے ہو، اور اگر رسالت کا انکار کر رہے ہو، نفس رسالت کا، تو پھر تم اپنے نبی موسیٰ کی رسالت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، واو کا معنی اور ما نہیں، قدرو ان لوگوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا قدر ہی جیسا کہ حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنے کا۔ اذ قالو جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ کہ نہیں اتارا اللہ نے، علی بشر کسی انسان پر، من شیء کچھ بھی۔ بعض مفسرین نے کوئی ایک دو لوگوں کے نام بھی لیے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب گفتگو ہوئی تو حضور کی رسالت کا انکار تو ان کو تھا، انہوں نے نفس رسالت کا ہی انکار کر دیا، تو یہ ان کی ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کل اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور قرآن مجید کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو اور پھر اللہ کی اتھارٹی کا گویا تم انکار کر رہے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ موسیٰ پر کتاب کس نے اتاری ہے؟ کل آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، من کس نے انزلہ اتاری تھی، الکتاب کتاب یعنی تورات، الذی وہ جاء لے کر آئے تھے، بہی جس کو، موسیٰ جناب موسیٰ۔ جاء کا معنی ویسے آنا ہے، لیکن اگر اس کا صلہ با آ جائے تو اس کا معنی لے کے آنا ہے، متعدی بن جاتا ہے۔ جو موسیٰ لے کر آئے، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ نورم وہ نور ہے، وہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے۔ تو یہ تورات کی وہ صفات ہیں کہ اللہ ان کو نور اور ہدایت فرما رہا ہے، لیکن یہ اہل کتاب کے جو کتاب کے ساتھ بدلنے کا اور کتمان حق کا اور تلبیس کا جو تصور ہے، یہ اس سے پہلے کی اس کتاب کی خصوصیات ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، وہ نور بھی تھی اور ہدایت بھی تھی۔ تجعلونہ تم نے کر رکھا ہے اسے، قراطیس ورق پارا پارا کر رکھا ہے، احکامات سکیٹرڈلی اپنے پاس بنا کے رکھے ہیں، جتنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھا دیتے ہو اور ان کی مرضی کے مطابق۔ تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو جس کتاب کے اوراق کو، وتخفون کثیرا بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو تم چھپاتے ہو۔ یہ کتمان حق کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب کا وتیرہ تھا کہ حق کو چھپاتے تھے۔ بہت ساری روایات اس کے اندر ہیں کہ وہ سزاؤں کا تصور اور جو ان کے لیے مشکل احکامات تھے وہ ان کو چھپا لیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ اور اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ سکھایا گیا ہے، ما لم تعلموا جو وہ بھی نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم نہ ہی تم اس کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تمہیں تو اس کتاب نے بڑا عروج دیا تھا، لیکن تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کا اقرار نہیں کرتے ہو تو پھر تم تو اللہ کی اتھارٹی کا انکار کر رہے ہو، اور پھر واضح بات ہے کہ تمہارے اپنے نبی اور ان کی کتاب کا بھی تم انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں قل اللہ کے ساتھ یہ جواب دیا گیا کہ اے حبیب کریم آپ ان کو فرما دیجئے کہ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے جس نے یہ نازل فرمایا ہے۔ ثم ذرہم، اے حبیب کریم قرآن کا جب منزل من اللہ ہونا واضح ہو گیا کہ قرآن اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو ثم پھر ذرہم، اے حبیب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم ان کی اپنی بیہودہ باتوں میں، یلعبون جس کے اندر وہ کھیلتے رہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں لا یعنی اس کے اندر اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اب قرآن کی صفت بیان ہو رہی ہے، وَهَذَا کتابٌ اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ نور و ہدایت تھی، وَهَذَا کتابٌ اور یہ قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے، انزلناہ اس کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے، مبارکن یہ بہت بابرکت ہے، مصدقن یہ تصدیق کرنے والی ہے، الذی ان کی جو ہیں بین یدیہ ان سے پہلے ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ اہل کتاب کو تھوڑا اور قریب لایا جا رہا ہے کہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب نہیں ہے اور ایسا کوئی پیغام نہیں ہے جو سابقہ نبیوں اور کتابوں سے ہٹ کر ہو۔ ہاں تم نے ان کے اندر جو امینڈمنٹس کر لی ہیں پھر یہ ان کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے، اور ان کے اشارات بھی ہمارے قرآن نے ہمیں دیے ہیں۔
اور اے حبیب یہ کتاب منزل من اللہ ہے، بابرکت ہے اور تصدیق کرنے والی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی، اور اس کے آنے کا بھیجے جانے کا مقصود یہ ہے کہ وَلِتُنذِرَ کہ آپ ڈرائیں القریٰ مکے والوں کو۔ تو قریہ کی جمع ہے قریٰ، اور جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہے، معدن کے معنی میں ہے، نکلنے کی جگہ، یعنی تمام روئے زمین کی جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے وہ القریٰ مکہ ہے، اور یہاں مکہ والے ہیں ان کو ڈرائیں۔ ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس والے ہیں۔ ومن حولہا جو ہے یہ قرآن کی جامعیت اور کمپریہنسو اور ایک یونیورسل جو بک ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آس پاس والے تمام علاقوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ اور والذین یؤمنون بالآخرہ، اہل مکہ اور یہود کے بجائے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، تو یؤمنون بہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایمان بالآخرت کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کو مانا جائے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اس کتاب کو جو مانتے ہیں وہ پھر نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ گویا ایمان بالآخرت کا تقاضا ہے کہ قرآن کو بھی مانا جائے اور نمازوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ آیت نمبر 93 کے اندر 3 طرح کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور پھر 3 طرح کے انجامات ہیں۔ تو 3 جرم اور 3 طرح کے مجرمین کا ذکر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے تو کسی نبی کو اور آسمانی کتابوں کو نہیں بھیجا، اور اس سے بڑا بھی ظالم کون ہو سکتا ہے جس کی طرف وحی نہیں کی گئی اور وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور پھر کوئی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب تو عام سی کتاب ہے، میں اس طرح کی کتاب بنا لوں گا۔ یہ 3 طرح کے جو جرم ہیں اور ان کے کرنے والے جو مجرمین ہیں ان کو 3 طرح کی سزائیں جو ہیں وہ آیت کے اگلے حصے میں ان کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اور کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو باندھے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ۔ گویا کہ یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو اس آیت میں کی جا سکتی ہیں کہ میرے نبی کا جو اعلان ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ سچ بات ہے۔ تو اگر اس طرح کی کو بات کرے اپنی طرف سے تو یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جو اہل کتاب اور مشرکین مکہ جس میں ملوث ہیں۔ او قال یا کوئی یہ کہے کہ اوحی الیہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اس سے بڑا پھر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کے لیے بھی، آج کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی یہ ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جو وحی کا اعلان کرے حالانکہ اس کے اوپر وحی نہ کی گئی ہو۔ ومن قال یا کوئی آسمانی احکامات کی ایسی توہین کرے کہ کہے کہ یہ تو عام سی بات ہے، میں بھی اس طرح کی باتیں لا سکتا ہوں۔ تو حروف مقطعات قرآن میں ذکر کر کے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ حروف مقطعات ہیں، ایک ایک ہیں، جیسے نون قاف ہے، 2 ہیں، جیسے یاسین ہے، اور 3 بھی ہیں، الف لام میم 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں۔ تو کلام تو اسی طرح الفابیٹ سے بنتا ہے، اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے تو تمہیں بھی چیلنج ہے، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ ومن قالا اور جو کہے سأنزل میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ ایسا جیسے نازل فرمایا ہے اللہ نے۔ تو یہ 3 طرح کے جرم ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے تینوں طرح کے انجام بھی موجود ہیں کہ فرشتے ان کی روح کیسے قبض کریں گے، ان کو عذاب ذلت کا کیسے ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اے کاش تم دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ کہ جب ظالم لوگ ہوں گے، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں، یعنی ان کی جان آسانی سے نہیں نکلے گی۔ فرشتوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ کیسے فرشتے ان کی روح قبض کریں گے جو یہ 3 طرح کے جرم کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جو وحی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ والملائکۃ اور جو فرشتے ہیں، باسطو ایدیہم وہ پھیلائے ہوئے ہوں گے اپنے ہاتھ، اور کہیں گے اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانیں۔ تو یہ جو ان کی موت کی سختیاں ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس طرح کے مجرمین کے لیے جو آخرت ہے وہ تو بری ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کا جو عذاب ہے اس کا آغاز ان کی روح نکلنے سے ہی ہو جائے گا۔ الیوم تجزون عذاب الہون انہیں کہا جائے گا کہ آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب، اور یہ کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق
یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کہتے تھے اللہ کے اوپر ناحق، اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار یا ان کی توہین و اہانت، یہ تم جو کرتے تھے یہ اس کا عذاب ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ گویا کہ پیغام الہی کو نہ ماننے کی ایک وجہ آج بھی یہی ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہے وہ قرآن کو بہت بڑا کوئی کتاب یا کوئی ایک قانون اور ایک نظام حیات نہیں مانتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آخرت میں ان کو یہ تو عذاب ہے جو روح نکلنے سے شروع ہو جائے گا، قبر میں ہوگا، اور جب محشر میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ آج تم اکیلے اکیلے آ رہے ہو، جیسے وہاں تمہارے شریک تھے سارے وہ کدھر ہیں؟ وہ تمہارا سارا جتھا منکرین کا، متکبرین کا، اور جو انکار کرنے والے تھے نبوت اور رسالت کا، یہ ان کے اس آخرت میدان محشر میں اللہ کے سامنے جو جواب دہی ہے یہ اس کا حال ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ان کو کہا جائے گا یقیناً تم آ گئے ہو ہمارے پاس فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے پیدا فرمایا تھا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم، وہ سب جو کچھ ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے تم چھوڑ آئے ہو ان کو۔ آج کہاں ہیں وہ؟ لے کے آؤ جو تمہیں میری خدائی، میرے حبیب کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کو ٹھکرانے پر جو تمہارے ساتھی رفیق اور صدیق تھے وہ لے آؤ ذرا، ان کو تو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے ہیں، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے ان سفارشیوں کو، الذین زعمتم، جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ آج ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے، لقد تقطع، یقیناً سب تعلقات ٹوٹ گئے، بینکم، تمہارے آپس کے، وضل، اور گم ہو گیا، عنکم، تم سے، ما کنتم تزعمون، جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ بالکل یہی کیفیت قدرت باری تعالیٰ کی، اور جو ان کے جھٹلانے کی جو سزا ہے وہ یہاں تک ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا کمال بیان ہے، جہاں 8واں پارہ مکمل ہوگا، آگے پھر بات جاری رہے گی۔ تو یہ اتار چڑھاؤ مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہے وہ جاری رہے گی، اور مخاصمہ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں وہ اگلے رکوع کے اندر ہم اسی تناظر میں اور اسی لب و لہجے کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ الہ العالمین، اس درس پاک کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف اجابت نصیب فرما۔ جتنے بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان سب کو اللہ کشادگیاں عطا فرما، اور جتنے وصال فرما گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔